ایمان والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے قلب میں ایمان ہوتا ہے، اور قلب میں ایمان کا ہونا یہ ہے کہ وہ قلب اللہ کے نور سے، اللہ کے نام سے روشن ہو جائے، دل کی ہر دھڑکنیں اللہ 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 کرتی رہیں۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہ ذاکر قلبی ہوگا، اس کا کیا ہوگا پھر یوم محشر میں حال؟ اس کے لیے تو قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بنون بیٹے کام آئیں گے، الا من آتی اللہ بقلب سلیم، لیکن جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو قلب سلیم جس کے پاس ہوگا اس کی تو کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا ہے اللہ نے قرآن مجید، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ تو خسارے ہی خسارے میں ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے عصر کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان یقینی خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہو گئے۔ تو یہ منظر ہے، ایمان والا کامیاب ہے اور جو ایمان سے محروم ہے وہ خسارے میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون کون ہے جو ایمان والا نہیں ہے۔ عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین کو نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے، لیکن یہ تو ہے ہی نہیں کہانی۔ بھلے آپ سارے دن مسجد میں رہیں، مندر میں رہیں، چرچ میں رہیں، گیتا پڑھتے رہیں، بائبل پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ان چیزوں سے ایمان والا نہیں بنتا۔ ایمان والا بنتا ہے جب اللہ مرشد کامل کے ذریعے آپ کے قلب کو اپنے نام سے آباد کر دیتا ہے۔ تو آپ تمام جسمانی عبادات میں تو لگے رہیں، ساری رسومات دھرم کی، دین کی نبھائیں، لیکن آپ کے قلب میں اللہ کا نور اور نام نہ ہو تو یہی ہے بے ایمانی۔ یہ 40 سال تک انسان کے قلب میں طاقت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی 40 سال تک اس قلب کو بیدار نہ کرے تو یہ مخلوق ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اچھا، اب موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا موت کے وقت کو بھی ایکسپلین کریں۔ موت جب آتی ہے تو یہ جو لطیفہ انا کے اوپر پردے ہوتے ہیں یہ ہٹا دیتا ہے شیطان، تو وہ عقل انسان کی اس وقت آزاد ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو کہانی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دنیا میں پیدا کیوں ہوا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اب مہلت دے دے، میں اب صرف تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ وقت تو نکل جاتا ہے۔ اسی کے لیے حضور نے حدیث بھی فرمائی تھی، موتو قبل ان تموتو، جو پردے موت کے وقت ہٹتے ہیں وہ زندگی میں پہلے ہی ہٹا لو۔ یہ تصوف کے اندر ان پردوں کو، لطیفہ انا کو یاہو کے ذکر میں لگانے سے ہٹا دیا جاتا ہے، پھر وہ عقل سلیم ہو جاتی ہے۔ موت کے وقت کی سختی، بہت کتابوں میں لکھا ہے کہ موت کے وقت سختی ہوتی ہے۔ اگر موت کے وقت کوئی سختی آتی ہے آپ کے اوپر تو آپ یقین جانیں کہ اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ اس سختی کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سختی نہیں ہونی چاہیے، آسانی سے موت آ جائے، لیکن اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا آپ کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت میں سختی آئی ہے تو آپ کی بھلائی کی خاطر آئی ہے نا۔ اس سختی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ دھو دیتا ہے۔ موت جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ باقی لوگوں کو لگتا ہے کہ بندہ مر گیا ہے، لیکن جس کو موت آتی ہے اس کو نہیں لگتا کہ وہ مرا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ یہاں سے کسی سفر پر نکل گیا ہے، کیونکہ روح کو تو موت آتی نہیں ہے نا، جسم کو موت آتی ہے۔ موت اسی طرح آتی ہے جس طرح آپ کو نیند آتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی روح تو وہی ہے، لیکن سونے کے دوران بھی اگر آپ کی روح نکل جائے تو پھر آپ کو لگتا ہے سفر ہو رہا ہے۔
موت میں ہوتا ہے، جب موت آ جاتی ہے تو انسان کو جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں وہ جا رہا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔